الله أكبر الله أكبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو آپ نے صحابہ سے ایک بات کہی، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے تعجب کیا، کہنے لگے أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کے تو سامنے وحی اترتی ہے، میں بھی آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھے ملتے ہیں، میں ان لوگوں کو ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ہر بات پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول کی بات پر ایمان لانا کہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اس سے مضبوط اور صداقت والی بات دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ بلکہ اگر آپ یہ کہہ دیں تو یہ مبالغہ نہیں ہے، پوری دنیا کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ ایمان کیسا لائیں؟ جس طرح ابو بکر کا ایمان تھا۔ کیسا ایمان تھا ابو بکر کا رضی اللہ عنہ؟ جب معراج سے واپس آئے تو دشمن تو ہر وقت ہی کوشش کرتا ہے نا ناکام کرنے کی انسان کو، شیطان بھی دشمن ہے، تو اللہ کے رسول کے دشمن تو سب سے بڑا ابو جہل ہی بن بیٹھا نا۔ تو جب اس نے باتیں سنی تو سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، کہتے ایک بات پوچھو؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھو۔ کہتا کیا خیال ہے آپ کا اگر کوئی کہے کہ میں عشاء کے بعد یہاں سے گیا اور پہاڑوں پہ چڑھا، وادیوں میں اترتا ہوا میں بیت المقدس پہنچا اور سحری سے پہلے پہلے میں آ گیا، ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو گیا کہ یہ تو معاملہ حل ہونے لگا کہ میں ساتھ ہی توڑ لوں گا۔ پھر پوچھتا ہے کیا خیال ہے آپ کا اگر کوئی یہ کہے کہ میں پہلے آسمان پہ گیا، پھر میں دوسرے پہ گیا، پھر میں تیسرے پہ گیا، پھر میں نے جنت دیکھی، آسمانوں کا تذکرہ کیا اور واپس آ گیا، ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کہ کہتا ہے جانتے ہو کون کہتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ آپ کا دوست محمد کہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، کیسے؟ کوئی پیرامیٹرز، کوئی میئرز کوئی استعمال نہیں کی۔ اگر محمد کریم نے کہہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے۔ یہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر حدیث میں آ گیا ہے، میری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ اس لیے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 8 سال کے تھے نا، لکھاری لکھتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس 8 سالہ بچے سے کہا جاؤ اپنے ابا سے نا مشورہ کرو کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو اس بچے کا جواب سنیے، انہوں نے کیا کہا؟ ان ربی
لم یستشر ابی حین خلقنی، جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تھا نا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا. اب اس کا دین آیا ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں. صحبت اس کو نصیب ہوگی قیامت کے دن جس کا ایمان ہوگا. دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو، لیکن ایمان کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا میرا اس پہ ایمان ہے. اس سے بڑی صداقت کوئی نہیں، اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس چیز کا اللہ کے رسول تمہیں حکم دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ ہمیں یہ تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.